نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون۔ پارہ 26 سورہ الذاریات، رکوع 2 آیت نمبر 24 تا 30۔ مذکورہ آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، امم سابقہ اور گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی واقعات کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی ہے؟ معزز یا مکرم تو اس معنی پر ہے کہ ظاہر ہے کہ فرشتے ہے، جس کی شان یہ ہے کہ بل عباد مکرمون۔ لہٰذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مستمرہ کے مطابق ان معزز مہمانوں کا اکرام کیا۔ جب فرشتے داخل ہوئے تو فرشتوں نے سلامن کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں سلامن کہا۔ فرشتوں نے سلامن منصوب کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے سلامن مرفوع کہا، جو کہ جملے اسمیہ پر دلالت کرتے ہیں، اور جملے اسمیہ دلالت کرتے ہیں دوام اور استمرار پر۔ قوم منکرون، منکرون بضم المیم، میم کے پیش کے ساتھ اور کاف کے فتحہ کے ساتھ اجنبی کو کہا جاتا ہے۔ گناہ کو منکر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شریعت مطہرہ میں یہ عمل ایک اجنبی عمل ہوتا ہے۔ فرشتے بشکل بشر، بشکل انسان آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر ہے کہ نہیں پہچانا، اس لیے اپنے دل میں کہا کہ یہ اجنبی لوگ کون ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے سامنے ہی بطور استفہام کہا ہو کہ قوم منکرون، اور مقصد اس کا تعارف ہو، پہچان ہو۔ لیکن وَعَلَى كُلِّ حال فراغ إِلَىٰ أَهْلِهِ، راغا روغا سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کسی جگہ خفیہ طریقے سے چلے جانا۔ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے واسطے گھر چلے گئے، اس طریقے سے کہ مہمانوں کو ابراہیم علیہ السلام کے اٹھ جانے کا پتہ بھی نہیں چلا، ورنہ وہ کھانا لانے سے انکار کر دیتے کہ بھائی ہم کھانا کھانے والے لوگ توڑے ہیں۔ آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے نہیں پوچھا کہ میں کھانا لا رہا ہوں، بلکہ مہمانوں سے مکمل تعارف بھی نہیں ہوا تھا اور کھانے کا انتظام کر لیا، بچڑا ذبح کیا، بلکہ بون کر کے سامنے رکھ دیا، یہاں تک کہ مہمانوں کو بلایا بھی نہیں۔ جہاں مہمان بیٹھے تھے اسی نشست پر یہ بون شدہ بچڑا جو ہے یہ پیش کر دیا، اور پھر کھانے پر اصرار بھی نہیں کیا، بلکہ اتنا کہا کہ الا تاکلون، کیا آپ لوگ کھانا کھائیں گے نہیں؟ یعنی جس کو ست کہتے ہیں پٹھانوں میں، اور خاص کر یہ جو مہمانوں کا اصرار ہے، مہمانوں کو کھانے کا پریشر ڈالنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے نہیں ہے۔ ہمارے پٹھانوں میں یا خاص کر پہاڑی پٹھان، یہ تو بندے پر زبردستی جو ہے وہ کھلاتے ہیں، خودے تو گرو اخرا، پھر بابا تو گرو اخرا۔ یہ زیادہ اصرار سے مہمان جو ہے وہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ وَعَلَى كُلِّ حال فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا، خطرہ محسوس کیا، اور ظاہر ہے کہ شرفاء کا تعامل ہے کہ مہمان جو ہے میزبان سے کچھ نہ کچھ قبول کرتا ہے،
کہتا ہے، اور جو مہمان نوازی قبول نہیں کرتا تو پھر اس کو دشمن متصور کیا جاتا ہے، اس کو پھر چور، ظالم وغیرہ اس طرح متصور کیا جاتا ہے۔ اور جب بندہ ایک آپ کے مہمان نوازی کو قبول کرے، کچھ کہے، تو پھر وہ نقصان دہ متصور نہیں ہوتا، اس لیے کہ نہ کہنا خطرے کی سبب ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ لا تخف، ڈرو مت، ہم کوئی آپ کے دشمن نہیں ہے کہ آپ کے کہنے کو قبول نہیں کر رہی ہے، آپ کی ضیافت کو قبول نہیں کر رہی ہے، بلکہ ہم فرشتے ہیں، بشر نہیں ہے، اور ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں ایک فرزند کی جو کہ سمجھدار ہوگا اور بغلام علیم، عالم ہوگا، کیونکہ انبیاء زیادہ تر علم جو ہوتا ہے وہ تو انبیاء علیہ السلام کے پاس ہوتا ہے، مخلوق خدا میں زیادہ تر علم جو ہے وہ تو انبیاء کے پاس ہوتا ہے، اور اس فرزند سے مراد سیدنا اسحاق علیہ السلام ہے۔ اور پھر فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا۔ سرہ کا معنی ہے غیر معمولی آواز، یہ قلم کی جو آواز ہوتی ہے اس کو سریر کہا جاتا ہے، اور امراتہ سے مراد حضرت سارہ علیہ السلام ہے۔ سیدنا حضرت سارہ نے جب یہ بچے کے پیدائش کی خوشخبری سنی تو غیر اختیاری طور پر حضرت سارہ کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ انی عجوز، میں تو بوڑھی ہوں اور عقیم بانجھ ہوں۔ پہلی بات یہ کہ میں بڑھیا ہوں، دوسری بات یہ کہ میں بانجھ ہوں، میں تو اولاد کے قابل نہیں ہوں، تو اولاد کیسی ہوگی؟ ایک عجیب ہے، تعجب والی بات ہے۔ دوسری جگہ قال اتعجبین من امر اللہ، آپ اللہ کے امر پر تعجب کرتے ہیں۔ اور پھر وہ بلکہ فضحکت، وہ ہنس بھی پڑی۔ فضحکت کا ایک ترجمہ فحاظت سے کیا جاتا ہے کہ اس کو حیض آ گئی، اور حیض علامت ہے ولادت کی، کہ یہ قابل ولادت یعنی بچے کی پیدائش کی اہلیت، صلاحیت اور استعداد رکھتی ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر فرشتوں نے کہا قال کذالک، یوں ہی ہوگا۔ اللہ کا قدرت کامل ہے اور ایسا ہی پیدا کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ اور جس وقت یہ بات ہو رہی تھی، یہ بشارت دی جا رہی تھی، آپ اندازہ کریں کہ اس وقت حضرت سارہ کی عمر جو ہے 99 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 100 سال تھی، یعنی اتنے بڑھاپے میں اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری سنائی۔ تو فرمایا کہ حل عطا کا حدیث، حل عطا کا کیا نہیں آئی ہے تمہارے پاس حدیث ضیف ابراہیم، بات یا خبر ابراہیم علیہ السلام کی مہمانوں کی، المکرمین جو معزز تھے، اذ دخلوا علیہ جب داخل ہوئے اس کے پاس، فقالوا پس پھر انہوں نے کہا سلاما، سلام کہا، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا۔ قوم منکرون، خیال کیا کہ یہ کو تو کچھ اجنبی لوگ ہیں، ناشنا لوگ ہیں، جانتا نہیں ہوں میں، تعارف نہیں ہے۔ فراغ الی اہلہ، پھر چپکے سے گیا الی اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس، فجاء بعجل سمین، پھر لایا ایک بچڑا گھی میں تلا ہوا، بھون کر لایا، فقربہ الیہم، وہ سامنے رکھ دیا ان کے، قال الا تاکلون، فرمایا تم کھاتے نہیں ہو، یہ تو میں نے تو آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ فاوجس منہم خیفۃ، پھر انہوں نے محسوس کیا ان سے، اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ فرشتے نے کہا کہ لا تخف، ڈرو مت، ڈرنا نہیں ہے۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے خوشخبری دی ایک لڑکے کے علم والے کی۔ فاقبلت امرأتہ فی سرۃ، پھر سامنے آئی اس کی بیوی، فی سرۃ، حیرت سے بولتی ہے، فسکت وجہہا، اس نے ہاتھ مارا اپنے چہرے کو، وائی
یہ عورتیں جو کہتی وائی، یہ ناک میں حیران، تعجب. عورت جب اپنی انگلی ادھر رکھتی ہے ناک پہ، ناک کے نرمے پر، تو یہ تعجب کی علامت ہوتی ہے. وقالت، اور کہنے لگے، عجوز، ایک بڑھیا اور بانج، وہ کیسے بچے کو پیدا کرے گی؟ تو فرشتوں نے کہا قال کذالک، یوں ہی اللہ ہی پیدا کرتا ہے. قال ربک، کہ فرمایا تیرا رب نے، رب پیدا کرے گا. اور انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنا یا غیاث المستغیثین.